بچپن سے ہی بیبا بچے تھے؟ میں یہ تو شاید پتہ نہیں، گاڈ نوز میں اپنے آپ کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. اچھا سر، آپ نے جیسے کہ بتایا ہے کہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا وہ آرمی سے ہی، آپ کے والد صاحب بھی آرمی سے ہی تھے، تو کیا آپ بائی چوائس آرمی میں گئے، یا پھر یہ جو ایک میت بنی ہوئی ہے کہ ٹیچر کا بیٹا ٹیچر ہی ہو اور فوجی کا بیٹا فوجی ہی ہو، تو کیا اس میں آپ کی اپنی چوائس بھی شامل تھی کہ ابا نے بول دیا کہ آپ نے بھی آرمی جوائن کرنی ہے؟ نہیں، یہ پیورلی میری اپنی چوائس تھی، بلکہ میرے والدین چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور میں نے انفیکٹ میرا پیشن تھا ٹو جوائن آرمی. مجھے میری والدہ بتاتی ہیں کہ جب 1971 کی وار میں آئی واز جسٹ 6 years 7 years old، اور وی ور ان منگلا، تو اس زمانے میں منگلا ڈیم کو بڑی تھریٹ تھی ایریل اٹیک وغیرہ کی. تو جب کبھی بھی ایریل اٹیک کے سائرن ساؤنڈ ہوتے تھے تو میں ہمیشہ کہتا تھا، میں ٹینٹ میں نہیں جاتا تھا، سے میں باہر جاؤں گا، میں نے ہندو کے جہاز کو مارنا ہے. تو الحمدللہ وہ میرا ایک پیشن تھا، بچپن سے اللہ نے ان بلڈ رکھا ہوا تھا. سو اس لحاظ سے آئی ایم اگین، جیسے اللہ کی فبی اللہ رب کو ما تکذبان، اور تم اللہ کی کس کس نعمت کو، میں اللہ کا شکر ہے کہ جو میں چاہتا تھا اللہ نے مجھے ویسے ہی زندگی دی. میری دو ہی ایریاز تھے جس کی مجھے بہت شوق تھا، ون سولجرنگ اور دوسرا ٹیچر. جب میں کیڈٹ کالج میں تھا تو آئی وڈ آلویز چیریش، جب اپنے پرنسپل کو دیکھتا تھا تو میں کہتا یار کس دن میں بھی کیڈٹ کالج کا پرنسپل بنوں. اللہ نے وہ خواہش بھی پوری کی کہ کرن شیخ خان کیڈٹ کالج سوابی کا پرنسپل بھی بنایا، اور ابھی یہاں نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز کو بھی میرپور کیمپس کو الحمدللہ یہ اللہ نے ایک اور یونیک اپرچونیٹی دی کہ اسکریچ سے اس کیمپس کو ہم نے شروع کیا. اور جسے کہتے ہیں نا کہ تنکا تنکا جوڑ کے گھونسلہ بنتا ہے، تو وہ واقعی پریکٹیکلی ہمیں اس کی سمجھ آئی کہ کیسے تنکا تنکا جوڑ کے گھونسلہ کیسے بنائیے کیمپس کو. سر ابھی آپ نے اپنی بات کے دوران ذکر کیا کہ جس علاقے سے آپ بلانگ کرتے ہیں وہاں کی مائیں سولجرز، اور پرٹیکولرلی اگر ہم بات کریں تو جرنیل اور کرنیل پیدا کرتی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عزت سے نوازا، آپ کے ہر خواہش کو پورا کیا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنی مٹی کا حق ادا کیا، یا اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے؟ میں یہ کہنا تو شاید مناسب نہیں ہوگا کہ میں نے حق ادا کر دیا، البتہ کوشش حت الامکان الحمدللہ کی ہے. جب میں یہ نمل کا نیا کیمپس اسٹیبلش ہو رہا تھا تو آئی واز ورکنگ ود آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری، اور آئی واز بینگ پیڈ بیٹر دیئر. مٹیریلی اگر دیکھا جائے تو وہ بہتر جاب تھی اس سے، بٹ اٹ واز مائی پیشن. آئی تھاٹ کہ یار اگر اللہ مجھے یہ اپرچونیٹی دے رہا ہے تو میں چونکہ بچپن سے ہی، جیسے آپ کو پہلے ایک بات ہماری ہوئی کہ میرے فادر آرمی میں تھے، میں ان کے ساتھ ہی رہا، پھر کیڈٹ کالج چلا گیا، تو گاؤں میں کبھی مجھے رہنے کا موقع نہیں ملا تھا. سو آئی آلویز تھاٹ کہ یار آئی شوڈ گو بیک ٹو مائی روٹس اینڈ سرو دیم، مجھے سیلف ایکچولائزیشن والی فیلنگ تھی ہمیشہ کہ ناؤ دس از دی ٹائم دیٹ آئی شوڈ پے بیک ٹو دی کمیونٹی، ٹو دی نیشن. So it was out of that passion that I opted to join Namal. Otherwise, alhamdulillah, I was doing a much better job. جو مٹیریل اگر دیکھا جائے، لیکن جو اسپرچل سیٹسفیکشن تھی وہ ایکچولی اس میں زیادہ تھی، تو میں نے اپنی اسپرچل سیٹسفیکشن کی وجہ سے یہ آپٹ کیا. رائٹ، مطلب اس میں کہیں نہ کہیں پہ وہ جو ایک خلش تھی کہ میں یہاں پہ نہیں رہا یا میری مٹی کو میری ضرورت تھی، تو ایک جو اس یونیورسٹی کو جوائن کرنے کا مقصد تھا وہ یہ بھی تھا کہ آپ کچھ پے بیک کر سکیں. ایسا جیسے کہ آپ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کافی اہم ذمہ داریاں سر انجام دی سروس کے دوران بھی اور سروس کے بعد بھی، تو کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے لیے سبق بھی ہو اور آپ کے لیے خوشی کا بھی باعث بنتا ہو جب بھی آپ ابھی یاد کرتے ہیں؟ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے، کیونکہ اس اتنے لمبے عرصے میں آپ کے ساتھ بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں جسے آپ چیریش کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. لیکن اس وقت جو میں کسی اگر واقعی کو ذکر کروں تو میں نے اپنے جو سیاچن کا ٹینیور ہے اس کو الحمدللہ بہت انجوائے کیا، اور اس میں 2 دفعہ میں میراکلسلی اللہ نے مجھے زندگی دی. مطلب اتنے ڈیزرٹس میں تھا، تو وہ میرے لیے واقعی جب بھی میں یاد کرتا ہوں
تو مجھے خوشی بھی ہوتی ہے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور کنٹریبیوٹ بھی اللہ نے کرنے کا موقع دیا. رائٹ سر, ابھی ہم چونکہ یونیورسٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی آپ ایز اے استاد اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں. نمل یونیورسٹی کے پائنیئرز میں سے آپ ہیں اور یہاں پہ مسٹ یونیورسٹی کے ہوتے ہوئے ایک نیا اس لیول کا انسٹیٹیوٹ اوپن کرنا نو ڈاؤٹ ڈیفینیٹلی ایک چیلنجنگ جاب تھی. تو ایک ادارہ بہت ہی لمیٹڈ اسپیس کے اندر اوپن کرنا, اس کے پیچھے کیا ویژن تھا, کیا مقصد تھا؟ جی میم, نیشنل یونیورسٹی آف ماڈرن لینگویجز اسلام آباد جو ہے آپ جانتی ہیں کہ ایک ماشاءاللہ پرانا تعلیمی ادارہ ہے. اس کی 1967 میں یہ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز کے نمل کے طور پہ اس نے کام شروع کیا اور 2000 میں اس کو یونیورسٹی کا اسٹیٹس ملا. اور اس نمل کی جو ویژن میں ایک چیز ہے کہ ہم اپنی پریزنس اکراس دی کنٹری تمام پروونسز میں ہو اور نیشنل انٹیگریشن اور پیٹریوٹزم کی جو ویلیوز ہیں اس کو پروموٹ کریں. ان ویلیوز کو پروموٹ کرتے ہوئے تو ہمارے آزاد کشمیر میں کوئی کیمپس نمل کا یا کسی بھی فیڈرلی چارٹرڈ یونیورسٹی یہاں پہ نہیں تھی. تو نمل نے یہاں پہ 22 میں یہ کیمپس اسٹیبلش کیا اینڈ شروع میں 27 سپٹمبر 2022 کو میں نے جوائن کیا اسلام آباد میں. اس وقت نمل میرپور کیمپس comprised of only 1 person. تو آہستہ آہستہ پھر ہم نے سلیکشن کی, اسٹاف کی, فیکلٹی کی, اینڈ پھر میں 28 نومبر کو یہاں پہ جب آیا تو اس دن ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے 28 نومبر 2022 اور اس دن یہاں پہ ہمارے پاس بیٹھنے کے لیے چیئرز تک نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ پھر ہم نے شروع کیا اور نیکسٹ ویک سے پھر دسمبر کے فرسٹ ویک سے فرنیچر اور باقی چیزیں آنا شروع ہوئیں اور آہستہ آہستہ ہم نے, جیسے میں نے کہا کہ وہ پھر ہماری اس میں نا جیسے ایک بچوں کی طرح خوشیاں ہوتی ہیں نا, جیسے بچے چھوٹی چھوٹی بات پہ خوشی کر دیتے ہیں, تو مثال کے طور پہ ہماری کلاس رومز کے لیے LED جس دن آئی تو ہم بڑا ایکسائٹیڈ فیل کریں. اسی طرح کمپیوٹر لیب جب ون آفٹر دی ادر اسٹیبلش ہونا شروع ہوئیں تو ہر ایک چیز جب نئی آتی تھی تو وہ ایک آپ کو اس قدر سیٹسفیکشن اور آپ کو وہ سمجھ آتی ہے کہ تنکا جوڑ کے کیسے گھونسلہ بنایا جاتا ہے, تو اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن اللہ نے ہمیں دیکھنے کا موقع دیا. اور یہ تو سر اتنا چیلنجنگ ماحول تھا, ایٹماسفیئر بھی آپ کو اتنا چیلنجنگ ملا, تو وہ جو آپ کا ویژن تھا, وہ جو ایک اسپیسیفک آپ کا موٹو تھا, کیا آپ نے میٹ کیا اسے؟ دیکھیے الحمدللہ دس از اے کنٹینیوس پروسیس. میں ایز اے فاؤنڈنگ ریجنل ڈائریکٹر میری فوکس تھا کچھ چیزوں پہ. سب سے بڑا میرا فوکس تھا ٹو ہائر کمپیٹنٹ اینڈ موٹیویٹڈ فیکلٹی اینڈ اسٹاف. اور الحمدللہ نمل کا بڑا ریگرس سلیکشن پروسیس ہے. تو شروع میں ہم نے جب اپلیکیشن انوائٹ کی تو اسلام آباد میں ہی انڈر دی ریسپیکٹیو ڈینس اور میری پریزنس میں سے فلی انوالو تھا, ہم نے پہلے ان کے ریٹن ٹیسٹ کنڈکٹ ہوا ہے. ریٹن ٹیسٹ کے بعد پھر ڈیمونسٹریشنز رکھی ان کی, اینڈ دین فائنل پینل جو کہ ہمارے ریکٹر جو ہے نمل کے وہ ہیڈ کرتے ہیں اور اس میں کوئی 10-11 لوگ ہوتے ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. اس ریگرس پروسیس سے ہم نے ڈالا. اور دوسرا میری یہی فوکس تھا کہ چونکہ ہمارے پاس جو فیکلٹی آئی اس میں میجورٹی آف دیم ور ینگ اینڈ ان ایکسپیرینسڈ, تو پھر نمل ہیز اے ویری الیبوریٹ سسٹم آف فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام